اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بعض سچے ہی صحیح جب اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اتارا گیا ہے، تو آپ ان کی آنکھوں کو اشک ریز دیکھتے ہیں۔ یہ آنسوؤں کا چھلکنا اس حق کے باعث ہے جس کی انہیں معرفت نصیب ہو گئی ہے۔ ساتھ یہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم آپ کے بھیجے ہوئے حق پر ایمان لے آئے ہیں، سو تو ہمیں بھی حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، اجالا نیوز ایچ ڈی کے لائیو اسٹوڈیو سے پیش خدمت ہے پروگرام اجالا میرے دین کا۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد منصور الحسن، اور میرے ساتھ حسب سابق حسب روایت تشریف رکھتے ہیں ملک پاکستان کے معروف اور پی ٹی وی کے ایوارڈ یافتہ ثنا خان جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ گر صاحب، آپ ٹھیک ہیں جی؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، کل آپ نے گزشتہ روز جو جناب الحاج خالد محمود نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کا کلام سنایا ہے، تو وہ جو کھوٹے سکوں والا، ہم جیسے کھوٹے سکوں والوں کی بات ہو رہی تھی، کھوٹے سکوں کی، تو آج بھی کوئی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کا آغاز جو ہے انہی کے کوئی مشہور زمانہ کلام سے جو ہے وہ آپ آغاز لیں، الحاج خالد محمود نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا۔ انشاءاللہ خالد محمود نقشبندی صاحب کا ہی ایک بڑا خوبصورت کلام ہے جی، اور بہت سارے ثنا خانوں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، ماشاءاللہ، میں بھی حاضری پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ سبحان اللہ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت واہ، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، دیکھو یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، کہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ آیت یاد آ گئی، اگر اجازت ہو تو میں شامل کروں۔ بے شک۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، واہ کیا ہی بات، کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ واہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ آپ ان میں موجود ہوں اور اللہ ان کو عذاب دے، اللہ اکبر، یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے۔ بے شک بے شک، کیری آن پلیز۔ کہ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، کہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، سبحان اللہ، اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، اور وہ سب
سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ تو آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کیونکہ کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ اور حسب حالت شعر سنیے گا کہ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، ارے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کیا کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ اور شعر سنیے جی قاری صاحب، کہ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، بلکہ ہے سہارا گلے لگائے گا، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ارے گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ بڑا خوبصورت شعر آ گیا جی کہ ہم لوگ سرکار کے جشن کی محفلیں سجاتے ہیں، اور پھر جہاں سے بلاوا آتا ہے تو حضور کے ذکر کے لیے جاتے بھی ہیں، تو شاعر کہتا ہے ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ جی بس اللہ اللہ کریں اور باقی سب جو نا اللہ دیکھ لے گا، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کریم نے خود فرمایا کہ جتنے مرضی گناہ کر کے آ جاؤ، جتنے مرضی گناہوں کے انبار لے کے آ جاؤ، اور تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہاری اب توبہ بھی قبول ہونے والی نہیں ہے، تو پھر کیا کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پہ آ جاؤ، پھر میں آپ کے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا بلکہ اپنے یار کی یاری کو دیکھوں گا، اور سرکار رحمت للعالمین کی حاضری اور آپ کی ان کی شفاعت کے صدقے انشاءاللہ تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ تو شاعر لکھتا ہے کہ ذکر کی محفلیں سجائیں گے اور نعت کی محفلوں میں جائیں گے، ارے ان کو ہم عمر بھر جلائیں گے، ان کو
ہم عمر بھر جلائیں گے، آپ کے ذکر سے جو بھی جلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اور قاری منصور صاحب جناب الحاج خالد محمود نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کریم ان کے مزار پر انوار پہ کروڑوں اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے۔ مقطع میں کیا خوب لکھتے ہیں کہ ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد، اور یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ کیا ہی خوب کلام لکھا، اور کیا ہی ہمارے تشنہ دل جو ہے ان کی ترجمانی کی ہے، کیا ہے، اور کیا ہی ہم کھوٹے سکوں کو جو مقام ملا ہے اس کی یاد دہانی کروائی ہے، کیا ہے ماشاءاللہ۔ اور آپ نے بہت اچھا پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کی طرح یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذوق و شوق میں اضافہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، آج رمضان المبارک کی 7ویں رات ہے، تو اسی مناسبت سے آج قرآن پاک کے پارہ نمبر 7 کا مختصر خلاصہ آپ کے گوش گزار پیش خدمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 7ویں پارے میں ایک چیز جو قابل ذکر بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ جو ہم قسمیں اٹھاتے ہیں، سمجھنے کی بات ہے، اصلاح کی بھی بات ہے، جو ہم قسمیں اٹھاتے ہیں اور وہ ہم پوری نہیں کر پاتے، تو ان کا کفارہ کیا ہے؟ ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اگر تم کوئی ایسے نا ٹھٹھے مذاق میں لغو کے طور پر اگر کوئی قسم اٹھا لو گے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میں مواخذہ نہیں کروں گا، اور اگر کوئی سیریس قسم اٹھائی ہے اور وہ پوری نہیں ہوئی تو اس کا پھر کفارہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ 10 مسکینوں کو وہ کھانا کھلاؤ جو عام روٹین میں اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں، یا پھر وہ کپڑے ان کو پہناؤ جو اپنے گھر والوں کو لے کے دیتے ہو 10 مسکینوں کو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پھر 3 لگاتار روزے رکھو، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اگر کوئی قسم ہم پہلے تو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی جو پارے گزر چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس میں یہ ارشاد فرمایا تھا جو ہم لغو کے طور پر قسمیں اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مذمت فرمائی تھی، اس کی ممانعت بھی آئی تھی، لیکن اس کا مواخذہ نہیں ہے۔ جہاں پہ جو ہم لغو کرتے ہیں، جو ہماری فضول گوئی ہوتی ہے، جو کرامن کاتبین بیٹھ کے لکھ رہے ہیں، وہ جو ہم لغو کرتے ہیں، فضول گوئی کرتے ہیں، تو ان کی پکڑ ایک اپنی جگہ ہے، ان کا گناہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس قسم کا کفارہ نہیں ہے، تو اس قسم کا مواخذہ نہیں ہے۔ جو ہم سیریس طور پر سنجیدگی کے ساتھ قسم اٹھاتے ہیں تو اس کا مواخذہ یہ ہے، اس کا اگر وہ ہم سے پوری نہیں ہوتی تو اس کا کفارہ جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ 10 مسکینوں کو روٹین والا کھانا کھلائیں یا ان کو کپڑے لے کے دیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر 3 لگاتار روزے، یا ایک اور صورت بھی ہے جو آج کے دنوں میں مفقود ہے، وہ نہیں ہے کہ وہ کوئی غلام یا لونڈی خرید کر اس کو آزاد کر دینا، وہ کیونکہ اب نہیں پی جاتی اس لیے اس کا ذکر بنتا نہیں ہے۔ اور اس بارے میں پارہ نمبر 7 میں سورہ مائدہ جو ہے، اس کا پہلا پاؤ جو ہے وہ سورہ المائدہ ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا فرمائے تھے، معجزہ جات، ان کا ذکر فرمایا کہ کس طرح
وہ کوڑھیوں کے جو کوڑھ کے مریض تھے، جن کو کوڑھی کہتے ہیں، اس پر کس طرح ہاتھ پھیر کے ان کو شفا یاب فرما دیتے تھے، سبحان اللہ، اور کس طرح وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور کس طرح وہ مٹی کے پرندے بنا بنا کے اس کو پھونک لگا لگا کے ایسے اڑاتے رہتے تھے۔ سبحان اللہ، تو یہ ان کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ معجزے اور خاص ان کو یہ معجزے عطا فرمائے تھے، ان کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ الانعام ہے۔ الانعام جو ہے وہ جانوروں کو کہتے ہیں، تو اس میں کچھ ایسا بھی ذکر ہے۔ تو اس میں جو ایک جس آیت کا انتخاب کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کائنات میں جو غور و فکر کیا ہے، اللہ کو پہچاننے میں، اللہ کا تعارف جو ہے وہ حاصل کرنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرفان حاصل کرنے میں انہوں نے جو غور و فکر کیا ہے اس کائنات میں، تو قرآن نے اس کو نقل فرمایا۔ سبحان اللہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب بڑی بڑی چیزیں دیکھی۔ سورج کو دیکھا، فرمایا یہ بہت بڑا ہے کہ یہی میرا خدا ہے، اور پھر اسی کو دیکھتے رہے، اور پھر دیکھتے دیکھتے کیا ہوا، وہ سورج غروب ہو گیا۔ کہا نہیں، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ غروب ہو رہا ہے۔ اللہ، اور پھر دیکھا کہ رات کو ستارے جگمگا رہے ہیں، بڑے بڑے ستارے ہیں اور دور تک روشنی ہے ان کی۔ کہا کہ یہی خدا ہوں گے۔ اور پھر دیکھا ایک وقت آیا وہ بجھ گئے، تو کہا نہیں، جو بجھ جائے وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ کیا ہی بات ہے، اور پھر چاند کو دیکھا، فلما رأى القمر بازغا، کہ وہ کیسے گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ کہا کہ خدا وہ نہیں ہو سکتا جو گھٹے اور بڑھے، وہ میرا الہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا ہی بات، تو یوں غور و فکر کر کے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا۔ تو یعنی غور و فکر کی ایک دعوت بھی ہے، اور جو اللہ کے خلیل نے، جو حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوست کا جو لقب عطا فرمایا ہے، تو انہوں نے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا، اور کن کن چیزوں کو، کیونکہ تب جو وہاں پہ روٹین چل رہی تھی اور جو رواج وہاں پہ رائج تھے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا تھا، کوئی آگ کی پوجا کر رہا تھا، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا تھا، تو وہ سب کو دیکھتے تھے اور پھر غور و فکر کرتے تھے کہ اگر یہ خدا ہے تو یہ تو بڑا ہونا چاہیے، سب سے بڑا ہونا چاہیے، اور یہ کسی کے اختیار میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ کیونکہ آگ بھی کسی کے اختیار میں ہے، جو سورج طلوع ہو کے پھر غروب ہوتا ہے وہ بھی کسی کے اختیار میں ہے، جو ستارے روشن ہو کے بجھ جاتے ہیں وہ بھی کسی کے اختیار میں ہیں، جو چاند بڑھ کر گھٹ جاتا ہے، گھٹ کر پھر بڑھ جاتا ہے، وہ بھی کسی کے اختیار میں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرا خدا کسی کے اختیار میں نہیں ہو سکتا، لہٰذا میرا خدا تو وہ ہے جس کے اختیار میں یہ سب چیزیں ہیں۔ سبحان اللہ، تو اس طرح انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا، اللہ کا عرفان انہوں نے یوں حاصل کیا۔ سبحان اللہ، اور اس کے بعد جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارہ میں، پارہ نمبر 7 سورہ الانعام میں، کہ جو دین کو جو ہے وہ دین کو کھیل کود اور لغو کا ذریعہ بناتے ہیں، دین پہ جو تانے کستے ہیں، وہ دین پہ جو لطیفے بناتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو انجام وہاں پہ بیان فرمایا ہے، وہ ایک آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جو دین کو لغو کا ذریعہ بناتے ہیں، لوگوں کو ہنساتے ہیں دین کو سامنے رکھ کے، آج بھی اس دور میں بھی کثرت کے ساتھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جب یہ پرفتن دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے، جہاں اس کے مثبت اثرات ہیں، وہاں اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ منفی اثرات جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں یہ ایک عدم شعور کی وجہ ہے، کہ شعور نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ جو سہولت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو اولو الالباب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عقل میں یہ علم کا نور عطا فرمایا اور انہوں نے یہ چیزیں بنائیں، تو اس کے بعد ہم ان کو منفی سرگرمیوں میں استعمال کرتے ہیں، اور منفی سرگرمیوں میں استعمال کرتے ہیں جہاں تک کرتے ہیں، پھر اسی میں ہم دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، دین کے ساتھ کھیل کود کرتے ہیں،
تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ دن آئے گا کہ جب تمہیں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، جن کے بس سے پشت رہ کے تم لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہو، دین کو کھیل کود لو کا ذریعہ بناتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب انجام کا روز انجام ہوگا اس دن پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو پھر میں آج یہ اپنے پروگرام کی وسادت سے، اجالا میرے دین کا، اس کی وسادت سے اور اجالا نیوز ایچ ڈی کی وسادت سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں، دعوت فکر ہے، غور کیجئے، کہیں ہمارا شمار ان میں تو نہیں ہے جو ہم نہ جانتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے کہیں دین کا مذاق تو نہیں اڑا رہے، یا دین داروں کا مذاق تو نہیں اڑا رہے۔ جو دینی شخصیات ہیں، جو مذہبی شخصیات ہیں، کیونکہ ان کی پہچان مذہب ہے، تو جب آپ ان کا مذاق اڑاتے ہیں تو وہ لہٰذا آپ براہ راست نہیں تو انڈائریکٹلی، ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ آپ دین کا ہی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو نوجوانوں سے، سمجھداروں سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ حضرات کچھ ایسا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے نامہ اعمال کی جو خیر والے معاملات ہیں ان میں اضافہ فرمائے، نہ کہ شر والے معاملات میں آپ کا اضافہ ہو۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ اس کو غور و فکر کریں اور اس کو سوچیں، اور اگر یہ خراب عادت ہم میں پائی جاتی ہے، بشمول میں بھی اس پہ غور و فکر کرتا ہوں کہ اگر ہم میں پائی جاتی ہے تو ہم اپنی اصلاح کریں، اور تاکہ ہمارا انجام اس دن وہ نہ ہو کہ ہم شرمندہ ہوں۔ ہم جس دین کا مذاق اڑائیں اور اس دین کے جو والی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب روز محشر میں شفاعت کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو پھر ہم ان کو منہ دکھانے کے قابل ہوں۔ ناظرین کرام، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ پیش کردہ چند کلمات پارہ نمبر 7 کا جو خلاصہ کے ضمن میں نے عرض کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ہمیں سمجھ عطا فرمائی ہے تو اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین کرام، اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم ایک اور کلام کا ایڈیشن کریں، اپنے پروگرام میں اضافہ کریں۔ تو عقیل بھائی، گزارش یہ ہے کہ ایک ہمارے جو ہیں وہ جاننے والے اور آپ کے چاہنے والے جتوئی سے ہیں، جناب ان کا نام ہے سجاد حسین، تو انہوں نے سوشل میڈیا کے تھرو ہم سے رابطہ کر کے جو ہے انہوں نے آج، کیونکہ آج ہم لائیو کال لینے والے تھے، تو انہوں نے ایک ہی ہم اپنے پروگرام کا، کیونکہ وہ ایک ٹائم فریم ہے اس کے حساب سے بھی چل رہے ہیں ابھی، تو انہوں نے ایک منقبت کی جو ہے وہ فرمائش کی ہے کہ آپ اکثر وہ پڑھتے بھی ہیں، گنگناتے بھی ہیں، اور کسی محافل میں بھی پڑھتے ہیں کہ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، اس کے کچھ اشعار ہو جائیں ان کی فرمائش پہ۔ بھائی سجاد حسین ہیں تو وہ میرے جاننے والے اور آپ کے چاہنے والے۔ ماشاءاللہ جی، اللہ پاک سجاد بھائی کو ہمیشہ خوشیاں عطا فرمائے۔ اور یہ کلام واقعی میں نے جتوئی کی محفلوں میں تو بہت زیادہ پڑھا، ویسے تو محرم میں بھی عموماً پڑھتے رہتے ہیں جی، لیکن جتوئی کی کوئی بھی محفل ایسی نہیں ہے جس میں یہ کلام نہ پڑھا جاتا، بہت شوق سے سنتے ہیں میرے خیال میں۔ انشاءاللہ وہ پیش کرتا ہوں میں، سجاد بھائی اگر سن رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کی فرمائش پوری ہو جائے گی جناب۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، ہاں گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جانے بطول کے سوا
سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، کہ قطرائے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، قطرائے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، کیا بات ہے، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں۔ کمال شعر، سبحان اللہ۔ اور آپ کے چہرے کی مسکراہٹ کیا کہیں، یہ بتاتی ہے کہ پتہ نہیں بارہا آپ نے یہ شعر مجھ سے محفلوں میں سنا ہے، بالکل بالکل، کہ پیاسا حسین کو کہوں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، کیونکہ لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ اور شعر سنیے جناب، کہ لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، اور کہنا پڑے گا
کہ آل نبی کا کام، کہ آل نبی کا کام تھا، اللہ آل نبی نے کر دیا، پکی بات، بالکل آل نبی کا کام تھا، آل نبی نے کر دیا، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر۔ واہ واہ واہ، پیاسا حسین کو کہوں اتنا بھی بے ادب نہیں، کہ لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ میرے خیال میں کربلا کی جو منظر کشی کرنے والے جتنے بھی کلام پڑھے جاتے ہیں، جتنا ادب کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر اس کلام میں رکھا گیا ہے شاید ہی کسی کلام میں۔ حقیقت بات، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی ہی اچھا، ادب کو، شاعر کا نام ادیب رائے، ادیب رائے پوری، وہ مطلب ہے کہ اس کے شاعر کے نام سے ہی کہ ادب جھلک رہا ہے، کیا ہی بات، کہ ادیب رائے پوری نے ادب کے تمام تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا، اور آپ نے اسی دل کی گہرائی سے ماشاءاللہ پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا لکھنا، آپ کا پڑھنا اور اہل بیت اطہار کے ساتھ ہماری محبت کو قبول و منظور فرمائے، الہی آمین۔ آمین۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام اجالا میرے دین کا اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ عز و جل کل رات 11 بجے پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسی اسٹوڈیو میں، اجالا نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو میں انشاءاللہ عز و جل۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد منصور الحسن اور میرے ساتھ تشریف رکھتے محمد عقیل انجم سیدی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔